ایک جگہ پہ میں گفتگو کے لیے گیا تو ایک نوجوان آ گیا، کہتا ہے جی آپ نے ماں باپ کی خدمت پہ بات کی ہے، میری اکثر اپنے ابا جی سے لڑائی ہو جاتی اور میں ان کو برا بھلا کہہ جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرے ابا جی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن با جماعت نہیں پڑھتے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میں ان سے ناراض بھی ہو جاتا ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات گالم گلوچ بھی کر دیتا ہوں۔ تو کیا دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر، نماز کی خاطر، بندگی کی خاطر یہ جائز ہے؟ تو میں نے جواب دیا اور توجہ سے سن لیجئے، جن بھائیوں نے پہلے نہیں سنا وہ آج نوٹ کر لیجئے کہ دین کی خاطر، توحید کی خاطر، عقیدے کی خاطر، نماز کی خاطر، رب کی خاطر باپ سے بدتمیزی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں ہے کہ آپ باپ سے سخت بولیں، آپ اونچا بولیں، آپ بدتمیزی کریں، دین کی خاطر نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھ لیجئے، بتوں کے پجاری نہیں، بت فروش ہیں، اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی، جب بھی بولتے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ کیا کہتے ہیں جناب ابراہیم؟ جاتے ہوئے کہتے ہیں سلام علیک، ابا جی جا رہا ہوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ خیر کرے تمہاری، اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ تمہارا نگہبان ہو، جاتے ہوئے یہ کہہ کے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داری کو جوڑنا اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے، سب سے بڑا رشتہ داری کو جوڑنے کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ یہ ہے، انسان اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ باپ کے دوستوں کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ شریعت جب تجھے یہ کہتی ہے کہ اگر ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر، پیار کر، محبت کر۔ کیوں کر؟ اس لیے کہ وہ تیرے باپ کے دوست تھے۔ تو شریعت یہ اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ تو اپنے باپ سے سختی کرے، باپ سے ترشی کرے، باپ سے گالم گلوچ کرے، باپ کو برا بھلا کہے، باپ سے لڑائیاں کرے، باپ کو تکلیف دے؟ یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عبادت، بندگی، صدقات، خیرات کے ذریعے رب کو راضی کر چکا ہوں، تو ساتھ اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں تیرا والد تو تجھ پر ناراض نہیں، اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ تم پھرتے ہو آستانے راضی کرتے، اپنے دیگر تعلقات کو راضی کرتے، کتنے گھبراتے اور ڈرتے ہو میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، حساس ہو جاتے ہو دوستوں کے معاملے میں۔ کبھی قدم اٹھاتے ہوئے یہ بھی سوچا ہے میرے ابا جی ناراض نہ ہو جائیں، میرا یہ جو انداز ہے، یہ جو نکلنا ہے، یہ جو سٹائل ہے، یہ جو میری مصروفیت ہے، یہ جو میرا چال چلن ہے، اس پر کہیں میرا والد ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی یہ بھی غور کیے؟ حضرات گرامی یاد رکھیے، رب کے معاملات میں سرخرو اگر انسان ہو بھی جائے، اس وقت تک چھٹکارا نہیں ہے، سرخرو نہیں ہے جب تک کہ ماں اور باپ کے معاملات میں سرخرو نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیک، سلام ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا میں بھی نمونہ ہے اولاد کے لیے کہ اولاد حق پر ہے، اولاد کا منہج ٹھیک ہے،
اولاد کا نظریہ ٹھیک ہے، اس تمام کے باوجود بھی اولاد کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے باپ کی گستاخی کرے، اپنے باپ سے بدتمیزی کرے، اپنے باپ سے غلط رویہ اختیار کرے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کے لیے دعا کرنے سے روک دیا۔ جناب ابراہیم کرتے رہے، اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور کب تک کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرے ابراہیم کو منع میں نے نہیں کر دیا کہ اے ابراہیم آپ کے والد شرک پر فوت ہوئے تھے، آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جب میں نے منع کر دیا، جب جناب ابراہیم کو علم ہو گیا کہ میرا دعا کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت تک دعا کرتے رہے، جب علم ہوا تب رک گئے۔ اب اس سے یہ بھی ہمیں علم ہوا کہ جناب ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے دعا میں کتنی تڑپ تھی، باپ کے لیے دعا، والد کے لیے دعا، کس قدر تڑپ تھی، کس قدر لالچ تھی، کس قدر حرص تھا جناب ابراہیم کو کہ دعا کر رہے ہیں جب تک رب نے منع نہیں کر دیا۔ اور ہمیں تو اللہ کے فضل سے رب نے منع نہیں کیا نا، اس لیے دعا کیا کریں، دعا کیا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور جملے ہی بڑے پیارے ہیں، اے اللہ جیسے میں چھوٹا ہوتا تھا نا، بچہ ہوتا تھا، میرے ماں باپ نہیں دیکھتے تھے کہ میری اس ادا پہ ادا غلط ہوتی تھی، انداز غلط ہوتا تھا، میرا غصہ غلط ہوتا تھا، میری فرمائش غلط ہوتی تھی، میرا آکڑنا غلط ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میری اکڑ کے آگے میری ماں بھی جھک جایا کرتی تھی، باپ بھی جھک جایا کرتا تھا کہ بچہ ہے، بچے سے کون سی ضد، ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایسے ہی الہ العالمین تو بھی میرے ماں اور باپ کی غلطیاں نہ دیکھنا، بس رحمان ہو کے تو بھی انہیں معاف کر دینا۔ جملہ ہی بڑا پیارا ہے، اس لیے دعائیں کیا کیجئے ماں باپ کے لیے۔